وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت مناسب بات ہے. اصل میں یہ اس طرح کے جب آئیڈیاز لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک بہت اچھی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے غور کیا ہے اور بہت مطالعہ کیا ہے قرآن کو اور اس میں وقت لگایا ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل اور کرم فرمایا ایسے لوگوں پر کہ جو قرآن سے اپنا شغل رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک عام انسان کے لیے اگر وہ باقاعدہ حافظ یا عالم نہ ہو اور حافظ بھی ہو تب بھی بہت مضبوط اس کا حفظ نہ ہو تو ایسے سہم ہو جایا کرتے ہیں. تو بعض اوقات ایک خاص نظر سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس اینگل میں آپ کو بہت ساری چیزیں فٹ کرنا پڑتی ہیں. تو اگر پہلے سے ذہن بنا لیا جائے تو پھر اس کے بعد چیزوں کو اس میں فٹ کرنا ذرا اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چیز ایگزیکٹلی فٹ نہ ہو, کچھ چیزوں میں اس میں لوپ ہول آئے, تو عام آدمی جو کہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ اس کو حتمی سمجھ لیتا ہے, سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ اس سے اگر ذرا سا کوئی اختلاف کر کے بعد میں بتا دے کہ بھائی یہاں پہ تو یہ بات ایسی ہے, تو اس کا اعتقاد متزلزل ہو سکتا ہے. اس لیے ایسا کوئی بھی دعویٰ ایسی کوئی بھی بات جب کی جائے تو اس کو بہت چھان پھٹک کے اور پہلے علماء کو اکابرین کو پیش کر کے ویریفائی کروا لیا جائے. جیسے پیئر ریویو ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال جن صاحب نے لکھا ہے ان کا تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ یقیناً بڑے بزرگ عالم ہوں گے یقیناً, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو لکھا ہے اور بڑے اچھے دلائل بھی دیے ہیں. اور حقیقت یہ کہ دل کو لگتی ہے بات, بہت ہی زیادہ اطمینان بخش ہے. لیکن چونکہ کچھ آیات اور کچھ قرآنی آیات وہ اس میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں, اور 10:30 اس وقت ذہن میں آتی ہیں, اور وہ پڑھتے ہی چونکہ آئی تھی ذہن میں تو اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی بات کو ایک اچھی کوشش تو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ حتمی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ضرور ہے اور یقیناً اس سے بڑے بڑے معجزات قرآن میں موجود ہیں. قرآن کے اندر اس کے عجائب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ, اس کے جو عجائب ہیں, عجوبہ اس کے اندر یونیک باتیں ایسی زبردست قسم کی آتی رہیں گی قیامت تک, کبھی بھی اس سے سیری نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں یعنی ہمیشہ ہی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, نئے آئیڈیاز, بہت ساری چیزیں اس میں سیکھی جا سکتی ہیں. دینی فقہ شرعی اعتبار سے تو ظاہری بات ہے نئی چیزیں اس میں نہیں آئیں گی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے فقہاء نے اس میں سے نکال لی وہ تو نکال لی, لیکن زمانے کے بدلنے کی وجہ سے جو اس میں نئی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ اجاگر ہوں, یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایسے اس کے معجزاتی اور اعلیٰ درجے کا کلام ہونے کے حساب سے, عربی کے حساب سے, اور اس میں کچھ اور باتیں اس طرح کی آ سکتی ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اس میں یہ جب تک ٹھوک بجا کے اس کو نہ دیکھ لیا جائے اس کو بہت زیادہ آگے پیش نہیں کرنا چاہیے. تو علماء یہ کام کرتے ہیں اپنے گیدرنگ میں بھی اور ڈسکشنز میں آتی ہیں ایسی چیزیں, تو وہ چونکہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا لیول کیا ہے, اس میں کیا درجہ ہے, تو وہ اس سے زیادہ منفی طور پر متاثر نہیں ہوتے. جبکہ عام آدمی کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کو یہ آج بات پتہ چل جائے, اب یہ بہت گھوم رہی ہے پوسٹ یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ, تو لوگ اس سے حتمی سمجھ کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ غالباً یہ قرآن کے ایک معجزات میں سے ہے, اب تو یہ طے ہو ہی گیا. تو اب اگر کسی نے ایک بھی ایسی حدیث یا آیت ایسی کوئی بات اس کے خلاف بتا دی تو ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو ہمیں ایسے پتہ تھا, یہ کیسے ہو گیا. تو اگر یہ بات بھی اس طرح چل گئی تو اس بات کا خطرہ ہے, اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی. تو وہ کون سی 2 آیات ہیں جن کے بارے میں ذہن میں آتا ہے کہ جو سرسری نظر سے ہی آ گئی, تفصیل سے اس پر ارادہ کیا پھر میں نے آپ کے سوال سے ہی کہ اور بھی غور کر لوں جیسے موقع ملے گا. تو ایک تو آیت ہے سورہ آل عمران کی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک, اے اللہ میں آپ کے لیے نظر مانتی ہوں. یہ عمران کی بیوی نے کہا, میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ما فی بطنی محررا, کہ میں اس کو
لگا دوں گی آپ کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، دین کے کاموں میں، یعنی اللہ کے لیے وہ وقف ہو جائے گا۔ ذہن میں تھا بیٹا ہوگا، وہ مریم علیہ السلام ہوئی تو عمران کی بیوی، تو وہاں امرات فرمایا، امرات عمران۔ تو اب امرہ کا اگر وہی مطلب لیا جائے جیسا کہ اس سے پتہ چلتا ہے، تو گویا ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ عمران کی بیوی اور ان کے شوہر، ان کا تعلق جو ہے ویسا نہیں تھا، گویا وہاں زوجہ کا لفظ نہیں آیا چونکہ، تو لیکن یہ ضروری بات نہیں ہے۔ تو پھر اس میں بعض لوگ کھینچ تان کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوگا، اب وہ چونکہ موجود نہیں تھے تو اس لیے امرات کہہ دیا ہوگا، تو چونکہ کامل تعلق نہیں ہے، تو یہ سب کھینچا تانی کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری آیت جو ہے وہ زیادہ اور اس سے واضح ہے، اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں فرشتے، تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، اجنبی لگ رہے تھے، تو دیکھ کے بھی پہچانے نہیں، لیکن مہمان نواز ہے تو مہمانی کی، کھانا ان کے لیے بچڑا بھون کے گوشت اس کا لا کے رکھا، تو یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو جب دیکھا تو اس سے ذرا دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کون ہے بھائی، تو کھا نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوست نہیں ہے، دشمنی ہے، کون لوگ ہیں، اسٹرینجر تو ہے ہی۔ تب انہوں نے فرمایا کہ گھبرائیے مت، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اور ہم اللہ کے فرستادے ہیں، فرشتے ہیں۔ تو اس پہ آگے قرآن میں یہ ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ۔ اب یہاں تو اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ، یہ جو ہے وہاں پر موجود ہے، ان کو بھی امرأہ کہا، زوجہ نہیں کہا یہاں اس آیت میں کم از کم۔ تو اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہے، تو وہاں تو کسی طرح بھی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ کامل تعلق نہیں ہوگا یا یہ تھا، تو کلی تعلق ہے، بلکہ وہ تو ہجرت کر کے ساتھ آئی ہیں، مستقل رہی ہیں۔ تو اب وہاں کھینچا تانی یہ کرنی پڑے شاید کہ وہ اس لیے کہ وہ بڑی عمر کی تھیں اور بانجھ تھیں، تو اس لیے ان کو کہہ دیا۔ تو یہ سب جو ہے کوئی جچتی نہیں ہے بات، زبردستی ہر جگہ ہمیں یہ تعویل کرنی پڑ جاتی ہے اور کھینچنا پڑتا ہے کہ شاید یہ اس لیے، تو یہ غیر مناسب ہے۔ یعنی ایک آدھ دو بھی مثالیں ایسی ہو جائیں تو اس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو سرسری نظر میں، اور اگر سارے الفاظ کو قرآن میں جہاں جہاں زوجہ کا لفظ یا زوج کا لفظ آتا ہے، یا جہاں جہاں صاحب اور صاحبہ کا لفظ آتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ خود امرأہ کا لفظ، سب کو دیکھنا پڑے گا اور بہت باریکی کے ساتھ ہر کو اگر اسیس کیا جائے، اور پھر اس طرح کا کوئی نقطہ نکلے تو اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہ خطرہ ہے کہ اس طرح ہم ایک چیز کو پیش کرنا شروع کر دیں اور لوگ پھر اس سے بعد میں، کیونکہ ابھی تو چلی نہیں ہے بات، چل پڑے گی اور چل جاتی ہے اس طرح کی چیزیں بہت آسانی سے، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے اب یہ حتمی ہو گیا، وہی کے ذریعہ آیا گویا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو ایک خیال ہے اور اچھا خیال ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت خوشی ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کا قرآن سے ذوق تعلق کتنا مضبوط ہے الحمدللہ، اور ایسے بہت سارے کام لوگوں نے کیے ہیں، علماء نے لکھی ہیں اس پر کتابیں باقاعدہ۔ تو بس لیکن یہ ہے کہ یہ علماء کے درمیان رہے اور عام لوگوں تک وہاں پہ ہی بات پہنچائی جائے، جبکہ یہ بات حتمی ہو جائے، ایک درجے میں اتفاق ہو جائے، یا کچھ اس میں بات زیادہ جم جائے، ورنہ عام لوگوں کے آپ کو متع مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور کئی احادیث ہیں، بلکہ جو حدیث اس وقت ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ نے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ان کا نام بھی زینب تھا، تو وہ جب آئی ہیں تو وہاں حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، اور صحیح حدیث ہے، اور بخاری میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو اس میں ہے امرأۃ عبداللہ، تو عبداللہ کی بیوی۔ تو آپ نے پوچھا باقاعدہ پھر کہ بھئی کون سی ایو الزیانب، کون سی زینبوں میں سے آئی ہے، تو وہاں یہ بتایا آپ کو کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ہے، وہ آپ سے کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی، تو ایک سوال پوچھنا تھا ان کو زکوٰۃ کے حوالے سے، اور تو اس میں تھا ان کا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے صدقے کے حوالے سے، مال کہاں خرچ کرے کے حوالے سے، تو وہ جو حدیث ہے اس میں آپ نے بھی ہے، تو ابھی کوئی یہ کہے گا کہ ابھی وہ تو حدیث ہے، ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو پھر آپ ہر لفظ امرا میں یہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ کہاں کیا ہے، یا اس کو کھینچا تانی نہیں، اصل میں چونکہ وہ شوہر کی، عبداللہ بن مسعود کی رائے
اس میں دوسری تھی اور انہوں نے پوری موافقت نہیں کی اس لیے امرا بول دیا گیا ہوگا. اب تو یہ سب ذرا تکلف لگتا ہے. ہمارا دین تکلف سے پاک ہے, بلا وجہ کی زبردستی کی. بہت سارے لوگ جیسے اس میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی اب یہ 19 کا ہنسا 19 ہی عدد ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت زیادہ مناسب نہیں ہے کہ ہم زبردستی ہر چیز کو اس طریقے سے کھینچیں, اور اس میں نقصان پیدا ہوتا ہے. بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.